أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. یہ کل کے درس میں شیخ بلتستانی حفظہ اللہ نے آپ لوگوں کو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھایا تھا اور بہت ہی عمدہ انداز میں تشریح کی تھی انہوں نے. آج ہم آیت نمبر 9 سے آگے پڑھانے کی کوشش کریں گے. امید ہے کہ آپ لوگ کاپی قلم کے ساتھ حاضر ہوں گے اور جو اہم چیزیں ان کو نوٹ کر لیں گے. تو ہم چلتے ہیں پہلے ترجمہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان هذا القرآن، ان یعنی بے شک، هذا القرآن یہ قرآن، هذا میں یہ، ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہدی رہنمائی کرتا ہے. ہدا یہدی ہدایتن کے معنی ہوتا ہے ہدایت دینا، رہنمائی کرنا. ہدایت کا اصل معنی ہی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، یعنی صحیح راستے کی، سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا. تو اسی لیے بولتے ہیں ہدایت ہے، اللہ ہدایت ہے. ہدایت کا مطلب ہے صحیح سیدھے راستے کی ہدایت ہے، رہنمائی کرنا. یہدی رہنمائی کرتا ہے، للتی اس چیز کی، ہی اقوم جو کہ کیا ہے، جو سب سے سیدھی ہے، سب سے قویم ہے، جو سب سے سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، بشر یبشر مطلب خوشخبری دینا. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے المؤمنین، مومنین کو. کون سے مومنین کو؟ الذین یعملون الصالحات، جو لوگ یعملون الصالحات نیک عمل کرتے ہیں. عمل یعمل یعنی کرنا، عمل کرنا. یعملون الصالحات جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، الصالحات یعنی نیک عمل کرتے ہیں. کس چیز کی خوشخبری دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، ان لہم یہ کہ لہم ان کے لیے ہے، اجرا کبیرا بہت بڑا اجر. اور پھر دیکھیں ان هذا القرآن بے شک یہ قرآن، یہدی للتی رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی جو کہ ہی اقوم زیادہ، سب سے زیادہ سیدھا ہے، سب سے زیادہ مطلب یہ ایک سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ اقوم، اقوم مطلب زیادہ سیدھا، قویم سے اقوم. اقوم یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جو زیادہ سیدھا ہے، جو زیادہ مطلب یہ ہے کہ سب سے سیدھا ہے اور سب سے درست ہے اور سب سے قویم راستہ ہے، جس میں کوئی ایچ پیچ یا کوئی ٹیڑھا پن نہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیتا ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو خوشخبری دیتا ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ کہ جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں، ایسے مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے یہ قرآن. کس چیز کی؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے کیا ہے؟ بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے ایسے مومنوں کے لیے. تو یہ اس کا لفظ ترجمہ ہو گیا. اب یہ سیدھا ترجمہ دیکھ لیں کہ بے شک یہ قرآن، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، یعنی اسلام کی طرف، اور اسلام ہی سب سے سیدھا اور درست راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور ان مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو عمل صالح کرتے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں. کیا خوشخبری دیتا ہے؟ کہ یقیناً ان لہم اجرا کبیرا، یقیناً ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو دیکھیے اس آیت کریمہ کے اندر، اس قرآن مجید کی آیت کے اندر، اس آیت میں قرآن مجید کی وہ خوبی بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر، جس کی وجہ سے یہ کتاب دیگر تمام آسمانی کتابوں پر فائق ہو گیا. اس کی جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور اس میں جو ایک لفظ ہے کہ یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھا ہے. اقوم جو ہے اصل میں کیا ہے؟ اس کے بعد ایک عبارت محذوف ہے، یعنی اقوم طریقا، اقوم سبیلا، اقوم دینا.
جو سب سے بہتر دین، سب سے بہتر راستہ، آپ کچھ بھی اس کو محضوب مان لیں تو یہی ہے، یعنی جس کا معنی یہ ہوا کہ یہ قرآن سب سے بہتر حالت، سب سے بہتر ملت یا سب سے عمدہ راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور وہ راہ دین اسلام کی راہ ہے جس کی اتباع میں انسانوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہے، اور یہ قرآن ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہے۔ ہاں، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، کس چیز؟ ظاہر سی بات جنت کی خوشخبری دیتا ہے، جنت کی خوشخبری دیتا ہے جو اپنے ایمان میں کیا ہوتے ہیں؟ مخلص ہوتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ ہاں، اور جو لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور آخرت میں آخرت کے دن اعمال کا بدلہ اور جزا اور سزا پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں اس بات کی خبر دیتا ہے اور انہیں اس بات سے ڈراتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جیسا کہ اگلی والی آیت میں فرما رہا اللہ تعالیٰ وَأَنَّ الَّذِينَ، مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے، اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور مومنین کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے مقابلے میں وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ بھی خوشخبری دیتا ہے، اس بات کی بھی خبر دیتا ہے کن لوگوں کو؟ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان الذین، اور یہ کہ وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے، الذین جو لوگ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، بالآخرہ آخرت پر، کیا ہے ان کا یہ؟ اعتدنا لهم عذابا الیما، ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ دردناک عذاب کر رکھا، تیار کر رکھا۔ اعتدنا، اعتدا یعتدی اعتداء، اس سے اعتدنا، اعتد یعتدی سے آتا ہے، اعتدنا ہم نے اس کے لیے کیا کر رکھا ہے؟ تیار کر رکھا ہے، کیا ہے؟ عذابا الیما، دردناک عذاب، اور ہم نے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے مومنین کو کیا خوشخبری سناتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کے لیے کیا خبر ہے؟ یہ کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے عذاب، دردناک عذاب اللہ رب العالمین نے تیار کر رکھا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ہاں، اور یہ کہ جو لوگ، اور بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ اس قرآن نے قرآن کی ایک خوبی ہے جو انسان کو سب سے سیدھے ملت اور سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، دعا یدعو مطلب ہوتا ہے کہ پکارنا، دعا کرنا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، کہ انسان کبھی کبھی وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان دعا کرتا ہے کس چیز کی؟ برائی کی اور بدبختی کی دعا کرتا ہے، اور کس طرح کرتا ہے؟ دعاءَهُ بالخیر، اپنی اس دعا کی طرح جو وہ بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ یعنی انسان کبھی اپنے لیے برائی اور بدبختی کی دعا اسی طرح کرنے لگتا ہے جس طرح سے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ یعنی انسان جو ہے اپنی طبیعت میں بسا کیا ہے؟ جلد باز واقع ہوا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اس کو لاحق نہیں ہوتی، جب بھی کوئی خوشی نہیں ملتی، یا کہیں اپسیٹ ہو جاتا، مایوس ہو جاتا ہے، تو فوراً میں کیوں پیدا ہوا، میں مر کیوں نہیں کیا تھا آج سے پہلے، میں برباد کیوں نہیں ہو گیا تھا، آج کا دن کیوں دیکھنا پڑا، یا اس طرح کی اور بھی چیزیں کرتا ہے انسان۔ تو وہی بتا رہا اللہ تعالیٰ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور انسان برائی کی دعا کرتا ہے، کیسے؟ دعاءَهُ بالخیر، اپنے خیر کی دعا کرنے کی طرح۔ یعنی انسان جس طرح اپنے لیے خیر کی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے، اسی طریقے سے بسا اوقات کیا کرتا ہے؟ اپنے لیے برائی کی بھی دعا کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے بڑا کیا واقع ہوا ہے؟ عجولا، اور انسان بہت ہی عجلت پسند، عجول بولتے ہیں عجلت پسند، جلدی پسند۔ یعنی انسان ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ بس فوراً ہم کو چیزوں کی صلاح یا چیزوں کا رزلٹ ہم کو مل جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان جو ہے بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس فوراً ہم کو ساری چیزوں کا رزلٹ مل جائے۔
تو یہ جو ہے کہ انسان اصل میں اللہ رب العالمین نے اس قرآن کے اندر جو ہے کیا ہے کہ قرآن جو ہے یہ ہادی ہے، اور قرآن نے یہ جب بیان کیا کہ انسان جو نیک ہوتا ہے ان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بہترین بدلہ یعنی جنت کی شکل میں تیار کر کے رکھا ہے، اور جو لوگ نیک نہیں ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو اسی کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان کی کچھ خوبیوں کے درمیان مطلب یہ کہ کچھ خوبیوں کا یا کچھ انسان کی صفت اور کچھ خصلت کا ذکر فرما رہا ہے۔ تو چنانچہ ابو سعود لکھتے ہیں کہ قرآن جو ہادی ہے اس کا حال بیان کرنے کے بعد اب انسان جو مہتدی ہے، یعنی قرآن ہادی ہے، قرآن ہدایت کرنے والا ہے، اور مہتدی کون ہے، ہدایت پانے والا کون ہے، وہ انسان ہے۔ تب اس کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ اب ان کی کیا خصلت ہے، وہ اس کی کیا عادت ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو تباین پایا جاتا ہے، جو دوری اور جو فرق پایا جاتا ہے، اسے اجاگر کر رہا ہے۔ اور انسان سے مراد جن سے انسان، ہاں، جس کے بعض افراد کا حال یہاں بیان کیا جا رہا ہے، یا بعض اوقات میں اس کی جو حالت ہوتی ہے اسے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ انسان کی کبھی کبھی جو صورت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ تو کیا صورت بیان کیا گیا؟ پہلی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن انسان کو اس بھلائی کی طرف بلاتا ہے جس سے بڑھ کر کوئی بھلائی نہیں، اور اس شر یعنی عذاب علیم سے ڈراتا ہے جس کے بعد کوئی شر نہیں، اور کافر جو انسان ہوتا ہے اس پر اپنے لیے برائی چاہتا ہے، یا تو اپنی زبان کے ذریعے اپنے لیے بد دعا کر کے، برائی کی دعا کر کے، یا پھر یہ کہ اپنے اعمال کے ذریعے، یعنی چاہتا تو بھلائی ہے لیکن اعمال وہ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں اس کو برا انجام ملنے والا ہے۔ اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا کہ قرآن تو انسان کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، لیکن وہ خود بعض اوقات جب غصہ میں ہوتا ہے تو اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اور دونوں ہی حالتوں میں انسان کیا ہوتا ہے، اصل میں بڑا جلد باز ہوتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا، اور حالات بدلنے کا انتظار نہیں کرتا کہ ہمارے حالات بدل جائیں تو ہمیں ہمیں اس کا حالات جب بدل جائیں گے تو ہمارے حالات کے جو تنگی اور پریشانی کے جو حالات ہیں یہ چینج ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اچھے حالات میں بدل دے گا اور ہماری حالت کو درست کر دے گا، اور ہم جس چیز کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ایسا انسان نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ انسان عموماً کیا ہوتا ہے، جلد باز ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت دن کی اور رات کی نشانیوں کو بیان کرتے فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ، اور جعلنا ہم نے بنایا، جعل جعلوں میں ہوتا بنانا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو، کیا بنایا؟ آیتیں۔ آیتن کے معنی ہوتا ہے نشانی، آیتیں دو آیتیں یعنی دو نشانیاں، رات کو اور دن کو ہم نے دو کیا بنایا؟ دو نشانیاں بنائی ہیں۔ ہاں، فَجَعَلْنَا آیَةَ اللَّيْلِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم مٹا دیتے ہیں۔ محا یمحو معنی ہوتا مٹانا، محا یمحو جیسے ربڑ سے کسی چیز کو لکھنے کے بعد مٹا دیتے ہیں، تو اسی طرح سے محاونا آیت اللیل، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کی پس ہم رات کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں، یعنی بے نور بنا دیتے ہیں، یعنی رات میں دن کے اندر انسان ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر رات کو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ بے نور بنا دیتے ہیں، اس کی نشانی کو مٹا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور کیا ہے؟ اور دن کی روشنی کو روشن بنا دیتے ہیں۔ وجعلنا، اور ہم بنا دیتے ہیں، جعل یجعل نے بنانا، اور ہم نے بنا دیا کیا؟ آیت النہار، دن کی روشنی کو، مبصرتن دیکھنے والا، روشن، یعنی دن کی جو روشنیاں ہیں، دن کی جو نشانیاں ہیں وہ کیسی ہوتی ہیں؟ جس سے انسان دیکھ سکے اور اپنی آنکھوں سے ساری چیزوں کا مشاہدہ کر سکے۔ ایسا ہم نے کیوں کیا؟ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم لوگ اپنے رب کا فضل حاصل کر سکو، اپنے رب کی پیدا کردہ روزی حاصل کر سکو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو دن بنایا ہے وہ اسی لیے تاکہ انسان دیکھ سکے، اور دیکھ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اللہ کی زمین میں چل پھر کر کے اپنے لیے رزق کو تلاش کر سکے۔ اور رات کو ہم نے کیا بنایا؟ اس کے نشانوں کو مٹا دیا تاکہ انسان رات میں آرام اور سکون کی زندگی
गुजार सके, यानी सो सके और दिन भर के लिए दोबारा एनर्जी को जमा कर सके। तो ही कहा अल्लाह ताला कि वजअलना फमहौना आयतल लैल, तो हमने रात की निशानियों को मिटा दिया, यानी हम मिटा देते हैं रात की निशानियों को, यानी उसको हम बेनूर बना देते हैं। वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा, और हम क्या बनाते हैं, और हमने बना दिया दिन की आयतों को, दिन की आयत मतलब निशानी, और हमने दिन की निशानी को क्या कर दिया, रोशन बना दिया, ताकि इंसान देख सके। लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम क्या करो, अपने रब का फजल तलाश कर सको, यानी अपने लिए रिस्क तलाश कर सको। वलितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, और ताकि तुम सालों की तादाद और दूसरे हिसाबात मालूम कर सको। वलितअलमू, और ताकि तुम जानो, अदद अस्सिनीन, किसकी क्या चीज जानो, अदद सालों की तादाद को तुम जान सको, और क्या जान सको, वल हिसाब, और दीगर हिसाबात तुम जान सको। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हर हमने कुरान मजीद के अंदर हर चीज को तफसील के साथ बयान कर दिया है। वकुल्ल शैइन, और हर चीज को फस्सलनाहु, हमने तफसील के साथ बयान कर दिया है, यानी हर चीज को हमने खोल खोल करके, तफसीला खोल खोल करके, एक एक चीज को हमने अलग अलग तरीके से बयान कर दिया है। अब फिर इसका आयत देख लें। आज का तर्जुमा, सलेस तर्जुमा, अल्लाह ताला क्या फरमाता है, वजअलना लैल वन्नहार आयतैन, और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाई हैं, दो तरह की निशानी है, इबरत बनाई है, इबरत की चीज बनाई है। फमहौना आयतल लैल, बस हम रात की निशानी को मिटा देते हैं, यानी उसको बेनूर बना देते हैं। वजअलना आयतन नहार मुबसिरा, और दिन की निशानी को रोशन बना देते हैं, यानी देखे जाने वाली चीज बना देते हैं, मुबसिरा, ताकि इंसान उसको देख सके। लितब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, ताकि तुम अपने रब की रब का फजल, यानी अपना रिस्क हासिल कर सको। और वलितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, और ताकि तुम सालों की तादाद और दूसरे हिसाबात मालूम करो, यानी इसी दिन और रात की वजह के जरिए हम क्या करते हैं, दिन और महीनों का हिसाब रखते हैं। एक यूं तो होता यही है कि सुबह होती है, शाम होती है, कुछ नहीं, लेकिन इसी दिन और रात के जरिए हम क्या करते हैं, सालों का हिसाब रखते हैं। दिन गिनते हैं, फिर हफ्ता गिनते हैं, फिर उसके बाद महीना गिनते हैं, महीना के बाद फिर जो है हम साल गिनते हैं, और इसी तरीके से सालों के साल, सदियां हम गिनते हैं कि आज इतनी तारीख इतना सन है, और इतनी मतलब ये है कि सदी है। तो ये किसके जरिए, इसी दिन और रात के जरिए। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वलितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब, दिन और रात को पैदा करने का एक मकसद ये भी है ताकि इंसान क्या करे, सालों की और दीगर हिसाबात को मालूम कर सके। वकुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, और हमने कुरान मजीद के अंदर हर चीज के साथ, हर चीज को तफसील के साथ बयान कर दिया है, खोल खोल करके हमने उसको बयान कर दिया है, ताकि इंसान के सामने, इंसान में किस पास को किसी चीज की कोई मतलब ये कि शुकूक शुबहात और गुंजाइश न रहे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बताया कि रात और दिन को हमने दो निशानी बनाई है, तो उसके अंदर उसकी हैयत, उनका एक दूसरे के पीछे आना और जाना, छोटा और बड़ा होना, दो ऐसी निशानियां हैं जो इस बात पर दलालत करती है कि उनका एक खालिक है जो बड़ी हिकमतों वाला है। और ये चीजें अपने आप वजूद में नहीं आती हैं कि कभी दिन छोटा होता है, कभी रात बड़ी होती है, कभी जो है किसी इलाके में दिन निहायत ही लंबा होता है और रात बहुत मुख्तसर सी हो जाती है, और फिर वही दूसरे इलाके में उसी वक्त में क्या हो रहा होता है कि दिन छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है। ये अपने आप में अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम का एक करिश्मा है, और निज़ाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन इस अंदाज से सेट किया है कि बिल्कुल ठीक उसी वक्त और उसी दिन को वो चीज़ें अपनी पूरी पाबंदी के साथ छोटा बड़ा होना, और वक्त में सूरज का निकलना और सूरज का गुरूब होना, ये सारी की सारी चीजें लगी मतलब यह है कि अपने आप होती रहती हैं। और ये सारी चीजें इस बात पर दलालत करती हैं कि ये सारी चीजें अपने आप वजूद पजीर नहीं हो गई, बल्कि कोई है जिसने इन चीजों को इतने मुनज़्ज़म अंदाज में पैदा किया, क्योंकि दुनिया की कोई भी चीज अपने आप वजूद पजीर नहीं होती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात के लिए चांद को बनाया, जिसकी रोशनी क्या होती है, बहुत धीमी होती है, और दिन के लिए सूरज को बनाया जिसकी रोशनी तेज होती है। हाँ,
تاکہ آدمی معاش کی تلاش میں بآسانی حرکت کر سکے، اور ان دونوں کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ انہی کے آنے جانے، گھٹنے بڑھنے اور مسلسل حرکت کے ذریعے دن اور رات کے گھنٹوں، اوقات، ہفتوں، مہینوں اور سالوں کا حساب معلوم کیا جاتا ہے۔ ہاں، اگر اللہ انہیں نہ پیدا کیا ہوتا تو یہ حسابات ہم معلوم نہیں کر سکتے تھے، اور لوگوں کے معاملات پھر ٹھپ پڑ جاتے، اس لیے کہ یکساں زندگی ہوتی صبح سے شام۔ اگر مان لیجئے کہ پورا کا پورا دن ہی دن ہوتا، آدمی کب سوتا، کب جاگتا، کب کیا کرتا، کچھ پتا نہیں چلتا۔ اور اگر اس کی دقت اور دشواری کو معلوم کرنا ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں ان علاقے کے لوگوں سے جو کہ قطب میں رہتے ہیں، قطب شمالی یا قطب جنوبی میں۔ جنوبی میں تو لوگ نہیں رہتے ہیں، قطب شمالی میں مطلب یہ ہے کہ جو ناردرن پول وغیرہ ہے، وہاں کے جو لوگ رہتے ہیں ناروے وغیرہ میں، تو آپ ان سے دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں پتا، جیسے شام ہوتی ہے آدھے گھنٹے میں پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے گرمیوں میں، اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو بس آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے سورج نکلا اور پھر جو ہے تو کیا ہو گیا، سورج ڈوب گیا۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، انسان پورا کا پورا رات ہی میں رہتا سردیوں میں، اور گرمیوں میں پورا کا پورا دن ہی میں گزارتا ہے، اور اسی میں ان کو سونا، اسی میں جاگنا، جس کی وجہ سے انسان کو بڑی دشواری ہوتی ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزوں کا انتظام اللہ نہ کرتا اور بلکہ پورا کا پورا دن ہی رکھتا، یہ تو چھوٹی سی نشانی، اگر ایسا کرتا کہ اللہ تعالیٰ رات ہی نہیں بناتا یا پورا کا پورا رات ہی رات رکھتا، دن نہیں بناتا، تو پھر انسان کو زندگی گزارنا اور بھی دشوار ہو جاتا، اور ساری چیزوں کا اندازہ لگانا اپنے آپ میں نہایت مشکل ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے ایک انداز اور ایک نظام کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی عظمت ذہنوں میں مزید بٹھانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے رات میں قرآن میں ہر وہ بات بیان کر دی ہے جس کی انسان کو دین اور دنیا سدھارنے کے لیے ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وَفَصَّلْنَاهُ تفصیلا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تفصیلا، اور اس قرآن کے اندر ہم نے کیا کیا، ہر چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا۔ یعنی اس قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر وہ چیز بیان کر دی جس کی انسان کو دینی یا دنیاوی طور پر ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اندر فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کی وضاحت کرنے والی ہے۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ اس قرآن سے کما حق و استفادہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان کے لیے، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، یعنی انسان کے نام اعمال کو ہم نے کیا کیا، الزمناہ، اس کے لازم کر دیا، اس کے نام اعمال کو کس میں، اس کے گردن میں، یعنی ہم نے ہر آدمی کا نام اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے، یعنی جو بھی انسان کرے گا ان کا سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے اور درج ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کے سامنے وہ پیش کیا جائے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے قیامت کے دن اس کے لیے کیا، ہم قیامت کے دن ہم اس کے نام اعمال کو نکالیں گے، نام اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے، یلقاہ منشورا، جسے وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا۔ یعنی ہم قیامت کے دن، ابھی تو ہم نے اس کے گردن میں لٹکا دیا اس کے نام اعمال کو، جو ہر روز اس کے لیے تیار ہو رہا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اس کی پوری لسٹ اور پوری چیزیں سب تیار ہو رہی ہیں، اور کل قیامت کے دن ہم کیا کریں گے، اس کے نام اعمال کو ایک کتاب کی شکل میں پیش کرتے ہیں اس کے سامنے کہ لو تم نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور وہ اپنے سامنے اس کو پھیلا ہوا پائے گا۔ نشر ینشر منشورن، مطلب یہ اسم مفعول ہے، وہ کتاب ایسی ہوگی جو کھلی ہوئی ہوگی، جو نشر شدہ ہوگی، جو پھیلی ہوئی ہوگی اس کے سامنے، اور وہ اپنے ایک ایک عمل کو وہاں پہ وہ دیکھ رہا ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ دیکھ لیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہم نے ہر آدمی کا نام اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم اس کے نام اعمال کے
ہم اس کے اعمال کو اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جسے وہ کیا کرے گا، اپنے سامنے کھلی ہوئی پائے گا، اور اس سے اس وقت کہا جائے گا کہ اقرأ کتاب، اپنی کتاب کو پڑھو، تم نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی نیک عمل کیا، جو بھی اچھا یا برا عمل کیا تھا، ان ساری چیزوں کا ریکارڈ اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور تم اب اس کتاب کو کیا کرو، پڑھو۔ ہاں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج جو ہے، آج تم خود بحیثیت محاسب اپنے لیے کافی ہو، یعنی آج تمہارے لیے فیصلہ کرنے کے لیے کہ تم نے کیا، کہ تم اچھے ہو یا تم برے ہو، کسی دوسرے جس کی ضرورت نہیں ہے، آج تم خود اپنا محاسبہ کر سکتے ہو۔ دنیا کے اندر ہم اپنا ایویلویٹ کرنے کے لیے، اپنی تقویم کے لیے، اپنی درجہ بندی کے لیے ہم کسی دوسرے انسان کو محتاج ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں ہے، آج تم یہ کتاب لے لو تمہارے سامنے، اس کو تم پڑھو اور تم خود اس کا اندازہ لگا لو اور اپنا ایویلویٹ کر لو اور اپنا فیصلہ کر لو کہ تمہارا انجام اب کیا ہونے والا ہے، تمہارے جو بھی اعمال تھے وہ تمہارے سامنے اب موجود ہے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تم خود بحیثیت محاسب اپنے لیے کافی ہوگے، تمہیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کو ہم بتائیں کہ کیا ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو بتایا ہے کہ کتاب کو پھیلا دیا جائے گا، تو اس میں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید میں ہر چیز بیان کر دی ہے، تو کسی کے پاس راہ ضلالت اختیار کرنے کے لیے کوئی بھی عذر باقی نہیں رہا۔ اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اپنی مرضی اور اختیار سے جو بھی اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے، اس کا عمل اس کے ساتھ ایسا ہی لگا ہوگا جیسے کسی کی گردن کا توق اس سے کسی حال میں بھی الگ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ دنیا کے اندر جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، وہ آپ کو الزمناہ فی عنق، ہم نے اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے۔ تو اب عمل کا توق جو ہے اللہ نے آپ کے گردن میں لٹکا دیا ہے، تو کسی بھی صورت میں آپ سے الگ اور جدا نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کون سا عمل کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، اور عمل کے مطابق سعادت و نیک بختی یا شقاوت اور بدبختی کے اس کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے ہی آپ کا نصیبہ اور آپ کی قسمت آپ کے ساتھ لگی ہوگی، اس سے وہ انسان چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اگر انسان بدبخت ہوگا تو جہنم، اور نیک وقت ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن جو ہے تو ہر آدمی اپنے نام اعمال اپنے سامنے پھیلا ہوا پائے گا، دیکھے گا کہ جس طرح کتاب پھیلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے، اسی طریقے سے اپنے نام اعمال کو پائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ اپنا نام اعمال پڑھ لو، جس میں تمہارے چھوٹے بڑے تمام کے تمام اعمال درج ہیں، اور آج تم خود ہی اپنے اعمال کا حساب لگاؤ گے اور گواہ بنو گے کہ تم نے کیا کیا ارتکاب کیا تھا، اور تمہارا انجام اور تمہارا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کسی اور کو بتانے کی یا کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم خود اس چیز کا فیصلہ آج تم کر لو گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من اہتدی فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، کہ جو ہدایت پالے، جو ہدایت کو قبول کر لے، اہتدی یہتدی کے معنی ہوتا ہے ہدایت کو قبول کرنا، جو ہدایت کو پانا۔ تو من اہتدی، جو کوئی راہ راست کو اپناتا ہے، ہدایت کے راستے کو اختیار کرتا ہے یا ہدایت پا لیتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہدایت والے راستے کو اپناتا ہے، ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو اس کے ہدایت یافتہ ہونے میں کسی کا کوئی بھلا نہیں ہے، کسی دوسرے کا، بلکہ وہ خود اپنے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان جیسے بسا اوقات یہ نہ سمجھے کہ ہم ہدایت پا کر کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کسی پر احسان کر رہے ہیں، ہم اسلام قبول کر کے کسی پر احسان کر رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی سورہ حجرات میں، کہ وہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، یعنی گویا کہ وہ اسلام قبول کر کے ایک طرح سے آپ پر احسان جتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ مسلمان ہو گئے، ہم تمہارے ساتھی ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا، کہہ دیجئے قل اللہ یمن علیکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے ایمان اسلام لانے کی یا ایمان قبول کرنے پر مجھ پر احسان نہ جتلاؤ، اور یہ نہ جتلاؤ کہ تم ہم پر ایمان لے آئے ہو، بلکہ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی یا ہدایت کی رہنمائی کی،
ہاں، اور حقیقت میں یہی بات ہے کہ مطلب احسان جو ہے وہ اللہ کا تمہارے اوپر ہے، اس بات پر کہ تم گمراہی سے بچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے سے بچا کر کے جنت کے راستے میں خود کو تم نے ڈال لیا، ورنہ تمہاری گمراہی سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور نہ ہی تمہارے ہدایت لانے سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچنے والا ہے، بلکہ تمہاری ہدایت خود تمہارے لیے مفید ہے، اور تمہاری گمراہی خود تمہارے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، کہ انسان جو ہے جو ہدایت قبول کر لے، جو ہدایت کے راستے پر چلے، فانما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنے لیے کیا کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے، گمگشتہ راہ ہو جائے، اپنے راستے سے بھٹک جائے سیدھے راستے سے، فانما یضل علیہا، تو اس کا وبال اسی کے سر جاتا ہے، گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا وبال بھی وہ پائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بہترین اصول بیان کیا ہے، اور فرمایا کہ انسان جو ہے جو بھی کرے گا وہ خود اپنے لیے بھگتے گا، کسی دوسرے کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھائے گا نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی شخص بھی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں ڈھوئے گا، اور یہ نہیں ہے کہ تم نے گناہ کیا تو اس کا انجام کسی اور کو بھگتنا پڑے گا، ایسا نہیں، بلکہ تم نے کیا ہے تو خود تمہیں اس کی سزا ملے گی، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور جو نہیں کیا ہے وہ جو اس سے بری ہیں وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم جب تک وما كنا معذبین، اور ہم کیا کرتے ہیں عذاب نہیں دیتے ہیں کسی بھی قوم کو، حتى نبعث رسولا، جب تک کہ ہم کیا کر لیتے ہیں، کیا نہ کر لیں، جب تک کہ ہم ان کو وہاں پر کوئی رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کوئی بھی قوم جب سرکشی میں یا بغاوت میں یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد درجہ آگے بڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی وہ کو ہلاک نہیں کرتا، بلکہ پہلے کیا کرتا ہے، ایک نبی اور رسول بھیجتا ہے جو ان کی رہنمائی کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، ان کے برے راستوں سے باز آنے کی تنبیہ کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ نہیں مانتا ہے، اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے، اس کی تکذیب کرتا ہے، اس کو ایذا پہنچاتا ہے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین آخری حربے کے طور پر ان کو ہلاک اور برباد کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بغیر رسول بھیجے ہوئے ہلاک نہیں کرتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو کوئی راہ راست کو اپناتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے ایسا کرتا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی گمراہ ہوتا ہے، مطلب یہ کہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے، فانما یضل علیہا، تو وہ اسی کے اوپر وہ گمراہی لوٹے گی، یعنی اس کا وبال خود اسی کے سر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہیں ڈھوئے گا۔ وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا، اور ہم جب تک اپنا رسول نہیں بھیج دیتے، یعنی کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے ہیں، یعنی ہم کسی بھی قوم کو عذاب اس وقت دیتے ہیں جبکہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں، رسول بھیج دیتے ہیں۔ ہاں، کہ ہم ہمیشہ انسان کے ساتھ آپ، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورت کے شروع میں، اس آیت کے شروع میں کیا فرمایا، اپنے فضل و کرم اور ان کے ساتھ اپنا عدل و انصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ کبھی بھی کسی قوم کو اپنا رسول بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں دیتا، یعنی یہ گویا کہ ہمارا احسان ہے انسانوں پر کہ ہم ان کو بغیر رسول بھیجے ہم ان کو تباہ و برباد نہیں کرتے۔ جب اپنا رسول بھیج کر حق و باطل کو ان کے لیے آشکارا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تب اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَىٰ، یعنی اگر ہم اس سے پہلے ہی انہیں عذاب دے دیتے، یعنی رسول کو بھیجنے سے پہلے ہی اگر ہم ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے، تو یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے پروردگار تو نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا، ہلاک کرنے سے پہلے کم سے کم ہم کو ہمارے پاس رسول کو بھیج دیتا تاکہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و خوار ہوتے۔ یعنی اس طرح کے عذاب کے ذریعے ذلیل و خوار اور رسوا ہونے سے پہلے ہم کیا کرتے، تجھ پر ایمان لے آتے اور تیری اطاعت اور فرما برداری کرتے۔ تو یہ موقع نہ ملے انسانوں کو یہ کہنے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، سب سے پہلے رسولوں کو بھیجتا ہے۔ اور جب حجت تمام ہو جاتی، رسولوں کے آنے کے بعد، جب وہ رسول ہر طریقے سے ان کو سمجھا دینے کے بعد جب مایوس ہو جاتے ہیں اور اپنی ہٹ دھرمی میں اور سرکشی میں
डटे रहते हैं, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अजाब के जरिए हलाक करता है। किसी को मतलब आंधी और तूफान के जरिए, किसी को चीख के जरिए, तो किसी को बारिश के जरिए, तो किसी को किसी की बस्तियों को पलट करके, और किसी को किसी और तरीके से किसी को गर्क करके, कर से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने किसी भी मखलूक़ात के जरिए उनकी हलाकत और बर्बादी का जरिया मुहैया कर देता है, और फिर वो इस रूए ज़मीन के लिए इबरतनाक निशानी बन करके रह जाते हैं। जो इस दुनिया में बेइंतहा अंदाज में गुरूर और तकब्बुर के साथ रहते हैं और अल्लाह को कुछ नहीं समझते हैं, अल्लाह की हिदायत को कुछ नहीं समझते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनकी हलाकत और बर्बादी के कुछ न कुछ असबाब और ज़राए पैदा कर देता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रियतन अमरना मुत्रफीहा फफसकू फीहा फहक्क अलैहा अलक़ौलु फदम्मरनाहा तदमीरा। कि अब यहाँ अल्लाह ताला अपनी उस सुन्नत को बयान कर रहा है कि जब हम किसी कौम को हलाक करते हैं तो हमारा क्या तरीका होता है और हम कैसे किसी को हलाक करते हैं। यूं ही हम हलाक नहीं कर देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है, वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रिया, और जब हम क्या करते हैं, इरादा करते हैं किसी कौम को, किसी बस्ती को, वइज़ा अरदना, जब हम इरादा करते हैं क्या इस चीज का अन नुहलिक है कि हम हलाक करें, क़रियतन किसी बस्ती को, यानी जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का, बर्बाद करने का इरादा करते हैं, तब क्या करते हैं हम, अमरना मुत्रफीहा, तो हम उसको, वहाँ के जो खुशहाल लोग होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, इजाजत दे देते हैं। खुशहाल लोग वहाँ, हम वहाँ के जो खुशहाल और मालदार तबका, और जो मतलब ये कि किब्र गुरूर में डूबा रहने वाला तबका होता है, उनको हम क्या करते हैं, छूट दे देते हैं, उनको हम हुक्म दे देते हैं क्या, किस चीज का, फफसकू फीहा, तो फिर वो उसमें क्या करते हैं, फिस्क व फुजूर का बाजार गर्म करते हैं। यानी हर तरह के गुनाहों में, हर तरह के मतलब ये है कि बुराई में और हर तरह की बेहयाई में फिर वो डूब जाते हैं, और ऐश व इशरत, मौज मस्ती और फहाशी और बुराई में वो मतलब एक डूब जाते हैं। फफसकू फीहा, फिर उसमें वो क्या करते हैं, फिस्क व फुजूर का बाजार गर्म कर देते हैं। फिर अचानक हमारा क्या करता, हक़्क़ अलैहिल क़ौल, तो उस बस्ती पर, उस बस्ती वालों पर हमारा कौल, हमारी जो हमारा जो अजाब है वो साबित हो जाता है। यानी दलील पूरी हो जाती है, हुज्जत पूरी हो जाती है। अब उनका वक्त मौऊद आ पहुँचता है और हम उसको, उसके लिए हलाकत का जो है वसीला और हलाकत का बहाना हमको भरपूर अंदाज में मिल जाता है। हाँ, फदम्मरनाहा तदमीरा, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, फिर हम उसे यकसर तबाह बर्बाद करके रख देते हैं, उसको उलट पुलट करके रख देते हैं, उसको क्या करते हैं, और उसको तबाह बर्बाद करके फिर हम उसको छोड़ देते हैं, और फिर उसका कोई नाम और निशान तक बाकी नहीं रहता है। तो फिर उसका तर्जुमा देख लें, वइज़ा अरदना अन नुहलिक क़रिया, और जब हम क्या करते हैं, इरादा करते हैं कि किसी बस्ती को हम हलाक करें, हलाक करना चाहते हैं, तो अमरना मुत्रफीहा, तो उसके आयश परस्तों को इजाजत दे देते हैं, यानी जो उसके खुशहाल लोग होते हैं और उसमें जो पैसे वाले लोग होते हैं, फिर वो अपनी अय्याशियों में और डूब जाते हैं, और हर तरह की फिस्क व फुजूर और बुराई में वो क्या होते हैं, लग जाते हैं। फिर वो फिस्क व फुजूर का बाजार गर्म करते हैं। हाँ, तब क्या होता है, फफसकू फीहा, तो उसमें फिस्क व फुजूर का बाजार गर्म करते हैं। फहक्क अलैहिल क़ौल, तो ऐसी सूरत में फिर हमारा अजाब उस पर साबित हो जाता है। फदम्मरनाहा तदमीरा, और फिर हम उसे अक्सर तबाह व बर्बाद करके रख देते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जब हम किसी कौम को हलाक करते हैं तो कैसे हलाक करते हैं, और जो ऊपर की वाली आयत में अल्लाह ने जो जिक्र किया था अजाब को हलाक करने का, अजाब के जरिए किसी कौम को हलाक करने का, जिसके बारे में बताया था अल्लाह ताला ने कि हम किसी भी कौम को, किसी भी बस्ती के लोगों को हम यूं ही हलाक नहीं करते हैं, तो अब उसी का सबब बयान किया जा रहा है अल्लाह ताला की तरफ से, और उस तरफ इशारा है कि इससे मुराद दुनियावी अजाब है, यानी आखिरत का अजाब तो खैर है ही, चाहे दुनिया में मिले या ना मिले, लेकिन यहाँ पे जो अजाब से मुराद है वो दुनियावी अजाब है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी कौम को अजाब के जरिए हलाक करना चाहते हैं, तो उसके ऐश परस्तों को और नाज़ो नेम में डूबे हुए लोगों को अपने रसूल की ज़बानी इताअत और फरमाबरदारी का हुक्म देते हैं, लेकिन वो हमारे हुक्म की मुखालिफत करते हैं और सरकशी और तमर्रुद उनका शेवा बन जाता है, तो उन पर अजाब का नुज़ूल वाजिब हो जाता है। फिर हम उन्हें अक्सर तबाह बर्बाद करके रख देते हैं।
जैसा कि बैतुल मुक़द्दस वालों के साथ हुआ, जबकि यहूद ने अल्लाह के दीन को पसे पुष्ट डाल दिया तो अल्लाह के दुश्मनों को अल्लाह ताला ने उन पर मुसल्लत कर दिया। इसी तरीके से साथ एक माना ये भी बयान किया गया है कि जब हम किसी कौम को अजाब के जरिए हलाक करना चाहते हैं तो उसमें फासिकों और फाजिरों की तादाद बढ़ा देते हैं, जो कसरत के साथ उसको फजूर का इर्तिकाब करने लगते हैं। चुनांचे मुफस्सिरीन इस ताल्लुक से कहते हैं कि अगरचे अल्लाह का हुक्म तमाम लोगों को शामिल है, लेकिन यहाँ ऐश कोशों का जिक्र इसलिए आया है कि दुनिया के अंदर असल में शर फसाद फैलाने वाले दर हकीकत यही लोग होते हैं, फिर दूसरे लोग उनकी पैरवी करने लगते हैं और उनको उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। जैसे आज ही देखें कि दुनिया के अंदर जो बेहयाइयाँ आम हो रही है, उसका असल फायदा कौन उठाते हैं? वही जो खुशहाल तबका है, जिनके पास ढेर सारी दौलतें और सब कुछ है, वो बेहयाई का और फिस्क फजूर का बाजार गर्म करते हैं। तम हर किस्म के मतलब ये है कि दुनिया की नेमतों से लुत्फानंदोज होते हैं, शराब कबाब और हर तरह के मतलब एक अय्याशियों का फायदा वो उठाते हैं। लेकिन और साथ साथ वो चूंकि क्या होते हैं, समाज के हीरो होते हैं और समाज के पर उनकी गिरफ्त होती है, तो ये जो बेचारे छोट भैया किस्म के लोग होते, छोटे छोटे गरीब फकीर, वो भी उनके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। और उसका नतीजा मसलन आज देख लीजिए कि आज फहशकारी बेहयाई एक फैशन बन गया है। अब हर आदमी उसी में आफियत समझता है। अगर कोई इंसान मतलब ये है कि अच्छाई वाली जिंदगी गुजारना चाहता है, इज्जत और वक़ार वाली, शराफत वाली और बाहया वाली जिंदगी गुजारना चाहता है, तो वो बैकवर्डनेस उसको शुमार किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो बेहयाई की जिंदगी गुजारने वाले तमाम लोग हैं वो सब के सब इनके इन नेमतों से लुत्फानंदोज होते हैं। लुत्फानंदोज तो ये नहीं होते हैं, असल में जो लुत्फानंदोज होते हैं ये इनके सरगना और जो गुरु घंटाल होते हैं, जो बड़े बड़े मतलब ये है कि फासिकीन और फाजिरीन होते हैं, जिनके पास दौलत की रेलफेल होती है, इस्तेफादा वो करते हैं और उनके देखा देखी ये छोटे और मतलब एक दबे पिछले लोग या मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, ये लोग उसी में अपना फख्र समझते हैं और इस तरह करके अपने दीन और दुनिया दोनों को बर्बाद करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया कि असल में जो लोग हलाक और बर्बाद होते हैं वो उन्हीं की वजह से होते हैं और फासिकों की तादाद फिर उनकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सुन्नत और अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम। उसके बाद अल्लाह ताला जो है फरमा रहा है वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह, यानी अब एक सिलसिला और अल्लाह ताला बता रहा है कि हमने कैसे कैसे कौमों को हलाक किया है कि वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह, और हमने नूह के बाद कितनी ही कौमों को, बहुत सी कौमों को हमने क्या किया, हलाक कर दिया। वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और आपका रब अपने गुनाहों, अपने बंदों के गुनाहों से खूब वाकिफ है और उन्हें अच्छी तरह देख रहा है। वकफा बिरब्बिक, और तुम्हारा रब काफी है अपने बंदों के गुनाहों के लिए, किस हिसाब से, खबीरम बसीरा, उनके गुनाहों से बाखबर होने और उनके गुनाहों को देखने के लिए। यानी तुम्हारा रब काफी है, अच्छी तरीके से देख रहा है और उनको बाखबर है कि इंसान किस किस तरह के गुनाहों को अंजाम दे रहा है और किस किस तरह से वो जमीन के अंदर सरकशी और बेहयाई को फैला रहा है। एक एक चीज से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, वाकिफ है। तो वही कह रहा अल्लाह ताला ने, और हमने वकम अहलकना मिनल कुरून मिन बाद नूह, और हमने क्या किया, नूह के बाद कम अहलकना, कितनों ही कौम को हलाक कर दिया। वकम अहलकना मिनल कुरून, मिनल कुरून, कुरून का माना होता सदियां, और यहाँ पे मुराद है कौमें, और हमने कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया नूह के बाद। और वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और आपका जो रब है अपने बंदों के गुनाहों से खूब वाकिफ है और उन्हें अच्छी तरीके से देख रहा है और देखभाल करके वो सारे हरकतों को वो अंजाम दे रहा है। वकफा बिरब्बिका बिजुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, और आपका रब अपने बंदों के गुनाहों से खूब खूब वाकिफ है और उसको अच्छी तरीके से देख रहा है। तो यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो तरीका है वो यही है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपका रब अपने बंदों के गुनाहों से खूब खूब वाकिफ है, इसलिए उन्हें डर कर रहना चाहिए कि कहीं उनका गुनाह उनकी हलाकत का सबब और जरिया ना बन जाए। हाँ, इसलिए कि कौमों की हलाकत की बात आने के बाद गुनाहों का जिक्र इस बात की तरफ इशारा है कि किसी कौम के लिए, किसी कौम को उसके गुनाहों की वजह से ही हलाक किया जाता है। किसी कौम को यूं ही अल्लाह तबारक व तआला हलाक बर्बाद नहीं करता है। इसलिए इंसान को निहायत मुख्तार जिंदगी गुजारनी चाहिए और ये समझना चाहिए
کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری کسی حرکت کی وجہ سے ہلاک و برباد نہ کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، کہ من کان یرید العاجلہ، اور کیا ہے، جو کوئی دنیا چاہتا ہے، یعنی جو کوئی جلد بازی چاہتا ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ ہم کو دنیا ہی میں ساری نعمتیں مل جائیں اور ہم مالدار بن جائیں، ہم ایسے بن جائیں ویسے بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، تو ہم کیا کرتے ہیں، تو ہم ان میں سے جس کو جتنا چاہتے ہیں اس دنیا میں سے دیتے ہیں، عجلنا لہ ہم دے دیتے ہیں اس دنیا کے اندر، کیا ہے اس دنیا میں، ما نشاء جو چاہتے ہیں، لمن نرید جس کو چاہتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر دنیا چاہنے والے کو اس کی خواہش کے مطابق ہم دنیا دے دیتے، نہیں، بلکہ جو لوگ اس دنیا کے اندر عجلت بازی کے ساتھ، یعنی عجلت سے مراد یہ دنیا اور عاجل سے مراد آخرت کی زندگی، تو جو شخص اس دنیا کی زندگی میں جلد بازی میں چاہتا کہ ہم کو دنیا میں مل جائے، بنگلہ مل جائے، یہ مل جائے، گاڑی ہو جائے ہمارے پاس، مطلب ایک بینک بیلنس ہو، کروڑوں کی دولت ہو، دولت کی ریل پیل ہو، ہاں، تو یہ جو چیزیں جو دنیا کے اندر خواہش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو نہیں دیتے ہیں، عجلنا لہو، تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں، دے دیتے ہیں، جلدی دے دیتے ہیں، اس دنیا ہی میں ہم اس کو دے دیتے ہیں، فیہا اس میں، ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ جو وہ چاہتا ہم اس کو دیتے، نہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور کس کو، لمن نرید جس کو ہم چاہتے ہیں، ہر چاہنے والے کو ہم نہیں دیتے ہیں، بلکہ جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو اسی کو دیتے ہیں، اور جو ہم چاہتے ہیں وہی دیتے ہیں، یعنی اس کی مرضی اور اس کی خواہش کے مطابق نہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جتنا چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہی ہم اسی کو ہم دیتے ہیں، اور کیا فرما ثم جعلنا لہ جہنم، اور پھر دنیا میں دینے کے بعد پھر ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم مقرر کر دیتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم اس کا ٹھکانہ جہنم کو مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ ذلیل و رسوا ہو کر کے داخل ہو جائے گا، صلا یصلی مطلب جس میں بھونا جائے گا، ہاں، ذلیل و خوار ہو کر کے جس میں آگ میں وہ داخل ہوگا اور اس میں وہ جلے گا۔ تو یہ ہے کہ دنیا جو ہے، کہ دنیا کے اندر جو انسان چاہتا ہے اس کو ہر چیز نہیں مل جاتی ہے، بلکہ اس میں بھی جو ملے گا اللہ رب العالمین کے اللہ رب العالمین کے مرضی اور اللہ رب العالمین کے رضامندی کے بعد ہی، یا اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق ہی اس کو ملے گا، اس کی اپنی مرضی یہاں پہ نہیں چلے گی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ فرمائے، یہ دنیا چاہنے والوں کے یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں چاہتے ہیں اور جلد بازی میں چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا، اس کے مقابلے میں جو کیا کرتے ہیں، جو آخرت کو طلب کرتے ہیں، جو آخرت کو چاہتے ہیں، ومن اراد الآخرہ، اور جو کیا کرتا ہے، آخرت چاہتا ہے، وسعى لها، اور صرف چاہنا نہیں، یہ نہیں کہ بس خواہش ہے، خواہش سے نہیں ہوتا ہے، وسعى لها، اور اس کے لیے کیا کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے اس کے لیے، سعى لها سعيها، اور اس کے لیے اس جیسی کوشش کرتا ہے، یعنی بھائی ظاہر سی بات ہے جب انسان جنت چاہے گا، آخرت میں کامیابی چاہے گا، تو اسی کے ساتھ کوشش بھی کرنی پڑے گی نا، یہ نہیں کہ دنیا جو کہ محدود زندگی اس کے لیے تو اپنا پورا ایفرٹ لگا دے، اس کے بالمقابل آخرت کے لیے اپنا ایفرٹ نہ لگائے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے، بس تھوڑے بہت عبادت کر کے یہ خوش ہو جائے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ایسا نہیں۔ وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے اس کے بقدر، اس کے کما حقہ کوشش کرے، اس جیسی کوشش کرے، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، یعنی ایمان کی حالت میں، ایمان لانے کے بعد وہ جنت کے لیے کوشش کرے، تبھی اس کی حالت کوشش ہوگی، مقبول ہوگی۔ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، تو ایسے ہی ایسے لوگوں کو ان کی کوششوں کا کیا ہوگا، بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ تو دیکھیے ایسے لوگوں کی محنت اور کوشش کی کیا کی جائے گی، قدردانی کی جائے گی، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی محنتوں کی قدر کرتا ہے اور پھر ان کو بھرپور بدلہ عطا فرماتا ہے اور جنت کی نعمتوں سے اس کو نوازتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ آخرت کی میں بھلائی کی چاہت رکھے انسان، اور اس کے لیے کما حقہ کوشش کریں ایمان کی حالت میں، اس لیے کہ ایمان کے بغیر اگر انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم جنت چلے جائیں گے تو یہ چیز ناممکن ہے، اس لیے کہ اللہ نے شرط لگائی ہے کہ اگر ہم آپ یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائیں گے تو کیسے، مطلب یہ ہے کہ جنت سے تم انسان مستحق ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताए रब्बिक वमा काना अताउ रब्बिक महजूरा। अल्लाह अपने नबी को खिताब करता अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ऐ नबी, हाँ, कुल्लन नुमिद्दु मिन हाउलाई, कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, हम हर एक को, कुल्लन नुमिद्दु, हम हर एक को क्या करते हैं, हर एक को हम उनको देते हैं। और सॉरी, पहले आयत का फौलाए का कान सायुहुम मशकूरा, तो उनकी कोशिशों का उन्हें पूरा पूरा बदला चुकाया जाएगा, यानी उसको जो मेहनत करेगा आखिरत के अंदर उसको हम उसको क्या करेंगे, भरपूर बदला देंगे। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाया कुल्लन नुमिद्दु, हम हर एक को क्या करेंगे, हर एक को देंगे। मद्दन अमद्द युमिद्दु बना होता है मदद करना, उसको देना, उसको आता करना। कुल्लन नुमिद्दु, हम हर एक को क्या करेंगे, बदला देंगे। यानी दो लोगों का कैटेगरी का जिक्र किया गया ना ऊपर, कि कुछ लोग दुनिया चाहते हैं, कुछ लोग आखिरत चाहते हैं, तो उसी के बारे में फरमाया अल्लाह ताला के कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई, इन इस ग्रुप को भी और उस ग्रुप को भी, किस चीज से, मिला अता रब्बिक, अपने तुम्हारे रब के अता से, यानी आपके रब की बख्शिशों से हम हर एक को देते हैं, इन्हें भी और उन्हें भी। यानी जो दुनिया चाहते हैं उनको भी अल्लाह ताला अपनी बख्शिश से दुनिया अता करता है, और जो आखिरत चाहता है उन्हें भी अल्लाह ताला अपनी बख्शिश से आखिरत अता करता है। और जो मोमिन होता है वो क्या करता है, वो जाहिलों की तरह या फासिक और फाजिर की तरीके से घाटे का सौदा नहीं करता है, बल्कि वो दुआ करता अल्लाह ताला से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, कि अल्लाह तू हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भलाई अता फरमा। यानी दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयों का वो ख्वाहिशमंद होता है, तो अल्लाह ताला उसको दुनिया भी अता फरमाता है और आखिरत भी अता फरमाता है। उसके मुकाबले में जो गबी और नादान किस्म के लोग होते हैं, जो फिस्क व फुजूर में डूबे हुए रहते हैं, जो इसी दुनिया को सब कुछ समझते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ये दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है, तो वो दुनिया तलब करते हैं और फिर अल्लाह ताला उनको दुनिया दे करके जहन्नम को उनका ठिकाना बना देते हैं। इसलिए एक मोमिन एतदाल की जिंदगी गुजारते हुए हर एतबार से वो फायदा ही में रहता है, दुनियावी जिंदगी में भी और उखरवी जिंदगी में भी। और उसके बाद अल्लाह, तो इसी आयत के आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहा है वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और क्या है कि आखिरत का जो ये है, अल्लाह वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, और आपके रब की जो बख्शिश है वो रुकी हुई नहीं है, वो ममनू नहीं है कि बस उसको किसी को नहीं दी जाएगी, बल्कि आपके रब की जो अता है और आपके रब की जो बख्शिश है वो क्या है, मुसलसल जारी और सारी है, और उसमें जो है कोई कमी और मतलब ये है कि बेशी नहीं होती, बल्कि जारी और सारी है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नेमतें हम दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं, और जहाँ तक दुनियावी जिंदगी का ताल्लुक है तो अल्लाह की रहमत और मेहरबानी उसके तमाम ही बंदों को शामिल होती है, चाहे फासिक हो, फाजिर हो, चाहे वो मोमिन हो, और वो दोनों किस्म के लोगों को जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रोजी पहुंचाता है, सारी नेमतें उनको देता है। अलबत्ता मौत के बाद दोनों के अहवाल मुख्तलिफ हो जाएंगे। जिसका मकसद सिर्फ है दुनिया में दुनिया तलबी थी, उसे जहन्नम में हाथ कर ले जाया जाएगा, और जो आखिरत का तलबगार होगा उसे जन्नत में जगह मिलेगी। दुनिया में किसी काफिर का कुफ्र और किसी नाफरमान की नाफरमानी अल्लाह की रोजी से महरूमी के सबब नहीं बनती है। यानी कि ये नहीं है कि दुनिया में अगर किसी ने कुफ्र किया तो हम अल्लाह ताला दुनिया में भी उसको नेमतों से महरूम करेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो अल्लाह ताला दे देता है, और ऐसा नहीं है कि जन्नत मिलने की वजह से अल्लाह ताला मोमिनों को महरूम रखता है, ऐसा भी नहीं है, बल्कि मोमिनों को भी दुनिया में अल्लाह ताला भरपूर देता है और काफिरों को भी देता है। लेकिन जो मोमिन होते हैं उनका नतीजा क्या होता है कि अल्लाह ताला उनको आखिरत में भरपूर देता है, और भरपूर नेमतों से उसको अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, नवाजता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है उन्जुर कैफ फद्दलना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफदीला, कि देखिए, उन्जुर आप देखिए, कैफ फद्दलना बअदहुम अला बअद, कैसे हमने बाज को बाज पर क्या की, फजीलत बख्शी, कैसे एक दूसरे को तरजीह दी। दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम बनाया है, किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, किसी पर फजीलत दिया है, ताकि दुनिया का क्या करे, निजाम चल सके। उन्जुर, ऐ नबी आप देखिए, कैफ फद्दलना बअदहुम अला बअद, कि किस तरह हमने उनमें से बाज को बाज पर क्या की, फौकियत दे रखी है, फौकियत दे रखी है,
وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور یقیناً آخرت کے درجے سب سے بڑے اور اس کی فوقیت سب سے اونچی ہوگی. یعنی دنیا میں بھی ہم نے فضیلت اور فوقیت اور برتری دے رکھی ہے، لیکن یہ فضیلت اور برتری جو ہے یہ اصل نہیں ہے. اصل فضیلت اور برتری جو ہے وہ کون والی فضیلت ہوگی؟ آخرت والی. یعنی قیامت کے دن جب آخرت میں جب ہم فضیلت اور برتری دیں گے، وہ اصل میں یہ فضیلت ہے اور برتری ہے. ہاں کہ اللہ رب العالمین جو ہے دنیا کے اندر دنیا کی نعمتوں کی تقسیم میں اپنی حکمت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فوقیت دیتا ہے. کسی کو زیادہ دیتا ہے تو کسی کو کم دیتا ہے. کوئی طاقتور ہوتا ہے تو کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے اور کوئی بیمار. لیکن جو ہے آخرت میں جو درجات کی کمی بیشی اور ایک دوسرے کا فضیلت پانا جو ہے یہ زیادہ واضح ہوگا اور یہ زیادہ کامیابی کی نشانی ہوگی. خاص طور پر مومن اور کافر کے درمیان ایک تفریق کھل کر سامنے آ جائے گی. ایک مومن کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا اور کافر کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اور وہ جو درجہ ہوگا سیدھے بالکل ایسے ہوگا کہ وہ کھلم کھلا طور پر اللہ کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہا ہوگا، اور دوسرا بندہ کھلم کھلا طور پر اللہ کی ناراضگیوں کا سزا پا رہا ہوگا اور کی سزا پا رہا ہوگا، اور وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، جو کہ کھلم کھلا فرق ہے. اور یہی حقیقت میں کامیابی ہے کہ انسان آخرت میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کو پالے اور جنت میں داخل ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو شریک نہ بناؤ. لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، ورنہ کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ رسوا اور بے یار و مددگار ہو کر کے رہ جائیں گے. دنیا میں جو ہے تو آپ دنیا میں تو جیسے تیسے زندگی گزار لیں گے، لیکن آخرت میں پھر آپ کی رسوائی مقدر ہو جائے گی. تو اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کی کامیابی اور جنت حاصل کرنے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا بنیادی عمل بتایا ہے کہ کیسے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آدمی شرک سے دوری اختیار کرے اور اللہ کے پر ایمان لانے کے تقاضوں کو پورا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص عبادت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرتا ہے وہ اس کا بدترین بندہ ہوتا ہے، اور اسے انہی جھوٹے معبودوں کے سپرد کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی نصرت و تائید سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اور پھر جو ہے انسان دنیا کے اندر بھی مطلب ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر تو بڑی ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لگتی ہے. تو میرے خیال سے وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں بھی تھوڑا سا تاخیری سے آیا تھا، لیکن یہاں تک رکوع پورا ہو گیا. تو یہیں سے جو ہے تو آج درس کو روکتے ہیں، اور آیت نمبر 22 سے کل سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہمارے حافظ اقبال راشد صاحب جو مترجم مسجد نبوی ہیں وہ آپ لوگوں کو آیت نمبر 23 سے پڑھائیں گے والدین کے تعلق سے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تو آج کا درس یہیں سے ختم کیا جاتا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ محترم، میرا سوال یہ تھا کہ بعض لوگ جو ہے پڑھنے میں سورہ فاتحہ مالک یوم الدین کو مالک یوم الدین پڑھتے، غیر المغضوب کو غیر المغضوب علیہم. تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس سے ایسا گناہ ہوتا ہے کہ ایسا غلط پڑھنے سے؟ یہ ہاں آپ نے پوچھا. دیکھیں بیسیکلی یہ اصل میں ہمارے ہندوستان پاکستان وغیرہ میں جو ہے یہ اجمیوں کو آپ اوورال کہہ لیں جو جن کی زبان عربی نہیں ہوتی ہے، تو ان بیچارے اپنے اردو ہندی وغیرہ کی طرح سے پڑھتے ہیں چیزوں کو. تو اصل میں جو ہے وہ یہی ہے، وہ مجہول نہیں. ہم لوگ جیسے جو لوگ نہیں پڑھتے مالک یوم الدین ایاک نعبد، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے، اس طرح سے پڑھنا غلط ہے. قرآن کا جو روح ہے وہ عربی زبان میں نازل ہوئی ہے، تو انسان کو پریکٹس کر کے صحیح انداز سے قرآن پڑھنی چاہیے. جیسے ضمہ کو جیسے الحمدو نہیں کہتے، الحمد ہے نا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. تو اس طرح سے انسان کو سیکھ لینا چاہیے، اور اس طرح سے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، وہ صحیح نہیں. جی جو دوسرا سوال یہ تھا آج کے درس کے متعلق شیخ محترم کہ جیسے آیت کریمہ ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. تو اس کی ہم نے سنا تھا، یعنی میں نے جو اس کا جو معنی اخذ کیا تھا
وہ جی بیان کر رہا ہوں صحیح ہے غلط آپ ذرا اس کی تصحیح فرما دیجئے. میں یہ جی سمجھتا تھا کہ ابھی ہم زندگی میں جو ہمارے ساتھ جو ہے کاتبان کرامان ہے ہمارے ساتھ، وہ جو نوٹ کرتے رہتے ہیں، اور جی یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری گردن میں یہ ہمارا جو ہے اعمال نامہ لٹکائیں گا. بلکہ میں ایسا اس کا بیشتر مرتبہ یہ آیت کریمہ کو پڑھا میں تلاوت کرے تو اس کا یہ مطلب دیتا تھا کہ یہ قیامت کے دن ہماری گردن میں لٹکائیں گے. جیسے کہ آپ نے بولا کہ ابھی سے ہماری گردن میں لٹکا ہوا ہے، تو میں نے یہ سمجھا کہ ابھی تو ہماری کاتبان کرامان ہے جو لکھتے رہتے ہیں، اور یہ جو ہوں گا انہیں یہ ہماری گردن میں قیامت کے دن ڈال دے کے اٹھایا جائیں گا. تو یہ کیا دیکھیے، صحیح ہے ذرا واضح کر ہاں دیجیے. جی ہاں دیکھیے، اصل میں اس سلسلے میں جو ہم نے آپ کو کہا نا، اس کا جو تشریح میں بتایا کہ اصل میں یہ اشاری لفظ ہے، بلاغت کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کے گردن میں ڈال دیا، یعنی اعمال کا توق انسان کے گردن میں لٹکا رہے گا. گردن میں لٹکا رہنے کا مطلب یہ کہ اعمال انسان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. اس کا بدلہ دنیا میں بھی یا پھر آخرت میں تو اس کو مل کر کے ہی رہے گا. اور آخرت میں اعمال نامے کو گردن میں لٹکایا نہیں جائے گا، بلکہ جیسے بتایا نا اسی آیت میں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے کتاب پیش کریں گے، اس کے نام اعمال کا، نام اعمال کی ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا. یعنی کہنے کا مطلب اس میں الزمنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھیں لٹکانا اصل میں معنی نہیں ہے. عربی کا لفظ اگر آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو لٹکانا تو خیر مطلب اردو میں ترجمہ کر دیا تھا کہ اس کے اعمال کا توق اس کے گردن میں لٹکا دیا جائے گا. کہنے کا مطلب ہم نے لازم کر دیا، یعنی انسان کے گردن میں ہم نے چپکا دیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر چیز جو ہے تو وہ انسان کے اس سے نجات نہیں پائے گا، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا ہے. ہاں ڈاکٹر ہے سر. ہاں سمجھ گیا نہیں کہ آدمی اپنے جو بھی اعمال کرتا ہے وہ اسے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اور اس کا عمل اس کے ساتھ ایسے ہی لگا ہوا ہے جیسے کسی کے گردن کا تو، یعنی اس سے کسی بھی حال میں انسان کا عمل الگ نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس عمل کے مطابق سعادت یا شقاوت جو ہے، نیک بختی یا بدبختی بھی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. یعنی جیسے آپ کے عمل ہوں گے، یعنی جیسے نا آپ کا عمل آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، آپ کا عمل ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا رہے گا، اور اسی عمل کے حساب سے آپ کو نیکی یا مطلب یہ ہے کہ بدی ملے گی، آپ کو نیک بختی یا بدبختی آپ کو ملے گی. اگر آپ نیک بخت ہیں تو آپ کو جنت ملے گا، اور بدبخت ہوگا تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور قیامت کے دن جو ہے تو ہر انسان اپنے سامنے اپنا نامہ اعمال اپنے سامنے پائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے. تو یہاں پہ الزمنا طائرہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ساتھ پیچھا لگا رہے گا. جس طریقے سے گردن میں کوئی توق ڈال دیتا ہے نا جیسے انسان، تو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اسی طریقے سے اس عمل کا جو توق ہے وہ کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. ہر وقت انسان ساتھ لٹکا ہے. اپنے عمل کے ہی ساتھ رہے گا. جیسے کہ حدیث میں ہے کل انسان رہین بما کسب، ہر انسان جو ہے اپنے عمل کا مرہون منت ہوتا ہے، یعنی اس کے مقابلے میں وہ بند ہوتا ہے. یعنی جس طرح اس کا عمل ہوں گے اس کے اپنے عمل ہی کا وہ رہین ہوتا ہے، اسی کے عمل کے بدلے وہ گروی رکھا ہوا ہوتا ہے. جس طرح اس کے اعمال ہوں گے اسی طریقے سے وہ انجام پائے گا، اور اس کا عمل ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہے گا. اور مرنے کے بعد بھی انسان کا عمل ہی انسان کے ساتھ جائے گا، اور کوئی بھی چیز انسان کے ساتھ نہیں جائے گی. یہ مطلب ہے. سمجھ کے جزاک امید اللہ کے خیر. سمجھ. اللہ جی جی، بارک، جزاک اللہ خیر والعافیہ شیخ محترم. اللہ جی بارک فیک. اور السلام کوئی سوال؟ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ میرا سوال ہے شیخ آیت نمبر 16 کو لے کر، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ، جی تو جہاں پر ہلاک کرنے کی بات آ رہی ہے شیخ، تو یہ عیش و عشرت والوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا بول کر بتایا. تو عیش و عشرت سے مراد کیا مالدار لوگ ہیں یا پھر کیسا؟ تھوڑا سا مالدار ہی نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ عیش و عشرت میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سماج کا وہ طبقہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر فراوانی عطا کرتا ہے. تو اس فراوانی کو اگر انسان اللہ کے نیکی کے راستے میں استعمال کرے تب تو بہت خیر کی چیز ہے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر کیا کرتا ہے، اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور جو ہے اللہ کی نعمتوں کا بیجا استعمال کرتا ہے. اور پھر اور کیا کرتا ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتا ہے، شراب و کباب میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور شراب و شباب کی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ہر طرح کے فحاشی اور منکرات میں انسان جو ہے تو اپنے آپ کو لگا لیتا ہے. اور پھر اس کی وجہ سے سماج، اور چونکہ وہ سماج کے وہ طبقہ ہوتا ہے
کہ جن کی گرفت ہوتی ہے سماج میں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی کیا ہوتا ہے، جو دیگر لوگ جو ہوتے ہیں جو کم مالدار ہوتے ہیں لیکن وہ بھی انہی کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں، اور پھر اس طریقے سے سماج میں برائی عام ہو جاتی ہے، اور جب کوئی برائی عام ہو جاتی ہے اور نیک لوگ کم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے سماج کو گرفت میں لیتا ہے اور ان کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ جی شیخ، آج کل جو ہم لوگ دیکھتے ہیں، آج کل تو جی کافی زیادہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ اپنی عائش و عیاشی کو اظہار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جی کمزور لوگ جس کے پاس مال و دولت نہیں رہتی وہ بھی انہی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی 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 بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں انہی کی بے طرح، شک۔ فیشن وغیرہ۔ اللہ ہاں تعالیٰ وہی ہمیں ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اصل جو لطف ہوتا ہے، اصل جو فحاشی اور بے حیائی کا اور جو مطلب ہر قسم کی برائیوں کا جو مزہ لیتے ہیں وہ تو اونچا والا طبقہ ہی لیتا ہے، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، جن کے پاس ہوتا ہے وہ ہر طرح کے، آپ دیکھیں گے جیسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے رئیس لوگ ہیں وہ کس کس طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو برباد کرتے ہیں، اور مطلب خلق خدا کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، عورتوں کے ساتھ بدکاری کرتے ہیں اور طرح طرح کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو سماج کا جو نچلا طبقہ کا جو لوگ آدمی ہوتا ہے وہ تو ان نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتا، وہ ملتا تو کچھ نہیں، لیکن چونکہ وہ سماج میں غالب ہے۔ اب جیسے دیکھیے کہ سیلیبریٹیز جس کو ہم بولتے ہیں آج، جن کو ہم ہیروز کہتے ہیں، وہ تو انجوائے کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن ان کی دیکھا دیکھی ہم بھی انہی کو کمال کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اور انہی کے نقالی کرنے میں ہم اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں اور آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم کو ملتا تو کچھ ہے نہیں، بے ان کی طرح سے تو ہم نعمتوں سے مطلب ایک آشائشوں اور نعمتوں سے ہم کنار ہوتے نہیں ہیں، ہمارے ہی پیسے سے وائش کرتے ہیں اور ہم پیسہ لٹا کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرتے ہیں، انہی کے نقالی کرتے ہیں، اور آخرت اللہ تعالیٰ کا عذاب مول لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی بے ہوتا شک۔ ہے اللہ۔ اور ایک شیخ بہت بہترین نقطہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 18 میں فرمایا ہے کہ جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں، لیکن اتنی ہی دیتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ جی لیکن آج کل جو اب ہم لوگ مانگتے جاتے دنیا کے پیچھے، لیکن ہماری تقدیر میں جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے بے شک مانگو یا نہ مانگو۔ جی یہ ایسا درست ہے شیخ؟ بول تو نہیں مانگنا چاہیے یا نہیں؟ نہیں مانگنا چاہیے، مانگنا ایسا نہیں ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے، ہاں مانگنا ضرور چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، لیکن مانگنا ایسا نہ ہو کہ ہم آخرت کی قیمت پر ہم دنیا چاہیں، دنیا ہی کے لیے ہم چاہیں اور آخرت کے لیے کچھ نہ چاہیں۔ جیسے عام طور پر آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اگر آپ بولیں گے کہ آپ سے دعا کرنے کے لیے بولیں گے تو یہی ہوگا کہ دعا کر دیجیے گا، ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں، لیکن ایک آخرت کے لیے، دنیا کے سعادت کے لیے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ان چیزوں سے کوئی دعا نہیں کرنے عام طور پر نہیں کرتا۔ دعا کیا کہے گا کہ ہم کو اس فلاں جگہ کامیابی مل جائے، اس بزنس میں کامیابی، تو یہ چیز بری نہیں ہے اپنے آپ میں، بے شک ضروری چیزیں ہیں اور انسان کو دعا کرنی چاہیے، دعا کروانی بھی چاہیے، لیکن آخرت جو مین چیز ہے اس کے لیے بھی اس سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہی اصل میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ دیگر کامیابی نہیں ہے۔ اور جہاں تک دنیا وہ تو ملنا ہے انشاءاللہ، انسان کوشش کرتا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو بہترین اور جامع ترین دعا سکھائی ہم لوگوں کو وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی بھلائی کا بھی اصل مستحق مومن ہی ہے، اس لیے کہ مومن ہی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو صحیح انداز میں برت سکتا ہے۔ جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا صحیح انداز میں برت نہیں سکتا، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج جو مومن ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں کو صحیح انداز میں برتتے نہیں ہیں، بلکہ اسراف، فضول خرچی اور طرح طرح سے مطلب یہ ہے کہ غلط انداز میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو غیر قومیں ہیں انہی کے اندر کفایت شعری اور اچھے انداز میں اللہ کی نعمتوں کو صحیح انداز میں برتنا، پانی کی حفاظت، دیگر نعمتوں کی حفاظت اور اس کو اچھے انداز میں لوگوں کے لیے بچائے رکھنا، یہ ان کے اندر ہے، لیکن ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں شادی بیاہ میں اس طریقے سے ہم اللہ کی نعمتوں کو برباد کرتے ہیں کہ مطلب ایک علمان والحفظ، اس کے مقابلے میں دیگر قومیں جو ترقی یافتہ قومیں جن کو ہم کہتے ہیں، حالانکہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے لیکن انسانی بنیادوں پر وہ کام کرتے ہیں، تو اس طریقے سے اسلاف اور فضول خرچی سے وہ بچے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ حقیقت میں مومن ان چیزوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز میں پڑھتے ہیں، اس لیے کہ مومن اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اللہ کے دنیا پر، اللہ کی زمین پر مطلب زیادہ بہتر انداز میں زندگی گزارے، لیکن آج اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ مومن اگر کوئی ہے تو اللہ تو کرے گا، لیکن جو دیگر چیزیں اس میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں دین کا پارٹ ہے، ہر چیز دین کا پارٹ ہے، اللہ کی نعمتوں کو صحیح انداز میں برتنا،
صفائی ستھرائی، لوگوں کا خیال رکھنا، خدمت خلق کرنا، یہ ساری چیزیں داخل ہیں، لیکن ہم ان چیزوں سے بھول کر کے مطلب ایک اپنے حساب سے زندگی گزارتے ہیں، اور جو دعوت کا کام ہے تو اللہ اور دین کا کام، اس کو بھی ہم صحیح انداز میں نہیں کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو کریں تو یہ ساری چیزیں بھی ہم زیادہ بہتر انداز میں کریں چاہیے نا شیخ؟ بے شک وہی چیز ہے۔ اور دیکھیے مومن کی جو اصل میں زندگی ہے، جو دنیا میں بھی جو کام کرتا ہے، دنیا کی کامیابی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ میں بری چیز نہیں، لیکن اپنا انٹینشن درست کر لے تو وہ چیز بھی عبادت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ بزنس کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، آپ اس کے ذریعے آپ کا یہ ہو کہ ہم اللہ کے دین کو اچھی طریقے سے قائم کریں گے، صحیح سے ہم عبادت کر سکتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کی کفالت ہم اچھے انداز میں کر سکتے ہیں تاکہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو، اور اس کے ذریعے ہم اللہ کے کاز کو آگے بڑھائیں گے، اللہ ہمیں دولت دے گا تو اللہ کے دین کے لیے ہم اس کو استعمال کریں گے، دین کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے، خدمت خلق کے لیے۔ یہ چیز اگر ہم نیت کر لیں تو آپ کی کوششیں بھی، وہ کوشش بھی عبادت ہو جائے گی۔ اسلام کی یہی تو خوبی ہے، لیکن یہ ایک انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ ہم اپنی نیت ہی کو صحیح نہیں کر پاتے ہیں۔ جب دنیا کے لحاظ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا بالکل الگ چیز ہے، دین دنیا دونوں وہی ہے، بس آپ اپنی نیت کو اور اپنی انٹینشن آخرت بنا کر ہم یہ بھی کریں گے تو اس کے بدلے ہمیں آخرت ملے گا، تو وہ چیز بھی آپ کی عبادت ہو جائے گی۔ اس کے لیے بھرپور محنت کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن انٹینشن آپ کا کیا ہو، اس کے ذریعے بھی آخرت ہے۔ تو آخرت کا اگر آپ مطلب ہے کہ نیت کے ساتھ کریں گے تو ساری چیزیں آپ کی عبادت میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ کو جزاک خیر السلام دے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہمارے رشتہ داروں میں وہ ایک عقیقہ کرے تھے، تو وہ بکری کے پیٹ میں بھی بچہ تھا، تو وہ کیا عقیقہ قبول ہوا نہیں اور ایک بار دینا پڑتا؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی ہو انسان جائے نہیں جانتا تھا جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور باقی اگر یہ کہ وہ بچہ بھی مطلب یہ ہو گیا تو اس کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے، اگر بچہ پورا ہو گیا تھا اس کو بھی، اس کا بھی گوشت کھایا جا سکتا ہے۔